السلام علیکم عزیز بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو ہم شوردہ کشمیری کا غزل نمبر 1 کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کے 3 اشعار کی تشریح پہلے ہی کیے تھے۔ آج ہم ان کے باقی 2 ماندہ جو اشعار ہیں ان کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نودیم دئے گلاب کی سی ہے۔ رخسار گالوں کو کہتے ہیں، لب ہونٹوں کو، اور رعنائی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ نو دیمدہ کہتے ہیں تازہ کھلے ہوئے پھول کو، گلاب پھول کو کہتے ہیں نا، گلاب کا پھول نو دیمدہ تازہ کھلا ہوا۔ یہاں لکھا ہے شاعر نے کیا، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نو دیمدہ گلاب کی طرح ہے۔ تو ہم اس کی تعریف میں لکھے ہیں شوردہ کشمیری غزل میں، دیکھیں شاعر نمبر 4 آپ دیکھ سکتے ہو۔ شاعر فرماتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا ٹائپنگ میں غلط ہوا ہے، شاعر فے میم الف تے یہ فرماتے ہیں، یہ نون گنہ ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں پر شاعر فرماتے نہیں، شاعر یہاں پر اس کو اس طرح لکھ لینا، سوری، اوکے۔ شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں پر تھا نا، تیرے رخسار و لب کی رعنائی نودیم دے گلاب کی سی ہے۔ اپنے معشوق کے، اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے محبوب میرے محبوب، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی، رخسار اور لب تھا نا، رخسار ہونٹوں کو نہیں، لب ہونٹوں کو، رخسار گالوں کو کہتے ہیں نا، تیرے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ نو دیم دئے گلاب کی حصے میں اس سے ہم لکھ سکتے ہیں تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ دوبارہ دیکھو، یہاں سے شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا آخری شعر نمبر 5 کیا ہے، لکھا ہے، اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ اب بھی کتنے فرات ہیں بے فیض جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ آپ جانتے ہو فرات کے بارے میں، دریائے فرات، آپ اس کے بارے میں جانتے ہو کہ دریائے فرات کربلا میں موجود ایک دریا ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ کربلا کا جو معرکہ، جو جنگ جو ہوئی، وہاں شہداء، جو 72 شہداء جو شہید ہوئے، وہ تشنگی میں کی حالت میں شہید ہوئے۔ دریا میں فراونی تھی، پانی کی فراونی تھی، یزیدوں کا پہرا تھا، اور حسین اور حرم کو پیاس کی تڑپ سہنا پڑی تھی۔ تو یہاں پر شاعر اس تلمیح کا استعمال کرتے ہیں۔ تلمیح آپ کو پہلے بھی میں نے پڑھایا تھا شاید، اس بڑے واقعے کو کہتے ہیں جو ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے، جہاں شاعر اپنے اشعار میں کسی انداز سے پیش کرتا ہے، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر تلمیح کا استعمال کرتے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں، اس دور میں بھی کتنے دریائے فرات کی طرح بے معنی اور بے فائدہ ہے۔ کیا ہے، بے معنی اور بے فائدہ ہے، کہ وہ کسی کی پیاس دور نہیں کر سکتے، پیاس دور نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کی سراب کی چمک دمک، سراب کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکے کو سراب کہا جاتا ہے، سین ریلی برابر، سراب کسے، آنکھوں کی دھوکے، سراب کے معنی، لفظی معنی ہے دھوکا۔ جس طرح کی سراب کی چمک دمک دیکھ کر انسان کو پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن نزدیک پہنچ کر وہ پانی نہیں بلکہ دھوپ سے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، جو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔
یہاں شاعر نے سراب کو سراب کو کس کے طور پر؟ دھوکے کے طور پر استعمال کیا ہے. جس طرح ایک پیاسا جب کسی ریگستان میں ہوتا ہے تو دور سے چمکتی ہوئی ریت اسے پانی لگتی ہے، یعنی کہ اسے پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں بلکہ دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت کے ذرات ہوتے ہیں، جو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہاں شاید اس شعر کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی اصلیت دیکھنے سے اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کی یہ آنکھوں کا ایک دھوکا ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے. یعنی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بڑے نرم مزاج، بڑے اچھے اخلاق